یہ جو مسئلہ فدق ہے اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ ہے، صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک کسی اہل حق نے اس پر کلام نہیں کیا۔ کلام نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی نے اس پر کوئی انگلی نہیں رکھی، کسی نے اس کو کسی اعتبار سے بھی غلط قرار نہیں دیا۔ صحابہ کرام کے عہد سے لے کر آج تک جس کے اندر بڑے بڑے اولیاء تشریف فرما ہوئے ہیں، بڑے بڑے محدث آئے ہیں اور بڑے بڑے اہل بیت کے محبین جلوہ فرما ہوئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو فیصلہ ہے، اس کی روایت کتنے صحابہ کرام نے فرمائی؟ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بیان میں تنہا نہیں ہے، اس کے بیان میں اکیلے نہیں ہے جن پر یہ بات جو ہے وہ انگلی رکھی جائے اور یہ مسئلہ کھڑا کیا جائے۔ میری معلومات کے مطابق اس کے کم از کم اس کی روایت کرنے والے، اس کی تائید کرنے والے، اس کی تصدیق کرنے والے راویوں کی تعداد صحابہ کرام کے ہاں 11 سے کم نہیں، اور جن میں پہلا نمبر جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے نمبر پہ پیکر شرم و حیا، آئینہ جمال مصطفیٰ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، جن کی شان کا کیا کہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی وضاحت فرماتے ہوئے اپنے الفاظ میں کہا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ مبارک ذو النورین، تجھ کو جوڑا نور، آگے اسی انداز میں پھر آگے بھی کہہ گئے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانہ نور۔ اور اللہ کے کرم سے اہل سنت والے تمام کے تمام اعلیٰ حضرت کے نظریات کو اپنائے ہوئے۔ تیسرے نمبر پہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں گرامی لیا، اور چوتھے نمبر پر اس کی روایت کرنے والے، اس کی تائید کرنے والے، تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ۔ پانچویں نمبر پر اس کی روایت کی تائید کرنے والے، تصدیق کرنے والوں میں حضرت زبیر اور حضرت طلحہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، جو اہل بیت کے افراد میں سے انتہائی اونچے درجے کی ہستی، اور پھر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سچی ہیں اور سچے باپ کی بیٹی، جو پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ نبی کی بیوی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت سی آیات سے ان کی پاکیزگی کا اعلان کر کے شرف و اعزاز بخشا ہے۔ اور انہی میں پھر 10واں نمبر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، اور انہی میں پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 11 جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، انہوں نے اس کی روایت جو ہے وہ مکمل طور پر ان کی حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ نقل کرنے والوں میں تو یہ سیاہ ستہ کے جو خود امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا کئی مقامات پر، اور پھر اس کے بعد اساکر الملت والدین امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری نے بھی نقل کیا ہے، امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی نے اپنی جامع میں اس کو نقل کیا ہے، اور پھر بذات خود حضرت امام نسائی ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے اس کو اپنی سنن کے اندر، پھر خود حضرت امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، متعدد ائمہ نے، متعدد محدثین نے ان حدیثوں کو اپنی کتابوں کی زینت بنایا۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تاکہ اس کی تائید ہو جائے کہ یہ حدیث کس درجے میں ہے، اس سے پہلے کہ میں یہ راویوں کی کثرت اور قلت کے اعتبار سے بات کروں، یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ کہنا کہ یہ خبر واحد ہے، اخبار احاد ہے، اس پر میری تھوڑی سی گزارش ہے، اور میں اس پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قلت اور کثرت کے اعتبار سے تو محدثین کے یہاں صرف 2 ہی قسم ہیں، ایک ہے جس کو اخبار احاد کہا جاتا ہے، دوسری ہے جس کو اخبار متواتر کہا جاتا ہے۔ متواتر جو بالالفاظ کے ساتھ آئی ہے وہ صرف ایک، پورے ذخیرہ حدیث کے اندر جو جس کو متواتر بالالفاظ کے ساتھ متواتر کہا جا سکتا ہے وہ صرف ایک، اور وہ کون سی ہے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس کے علاوہ پورے ذخیرہ حدیث میں محدثین کے ہاں کوئی حدیث جو ہے جو الفاظ کے ساتھ تواتر جس سے حدیث ثابت ہوتی ہو وہ کوئی اور حدیث نہیں، اور یہ بات اس شخص سے مخفی نہیں ہے جس نے اصول حدیث کا کوئی بنیادی رسالہ بھی پڑھا ہوا۔ اس کے بعد دوسری قسم میں اخبار احاد آتی ہیں، جس کی 3 قسمیں، ان میں سب سے اونچی جو ہے وہ اخبار مشہورہ ہے، اس کے بعد خبر عزیز ہے، اس کے بعد جو ہے وہ خبر غریب ہے۔
تو ان تینوں قسموں کا اعتبار بھی کیا گیا. آپ دیکھ لیجئے جو بڑی مشہور حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ خبر واحد ہے، یہ خبر احاد کی قسموں میں سے آئی ہے. کیا اس کو ماننا چھوڑ دیا جائے؟ اب میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی نے یہاں پر اس عنوان پر کلام کیا ہے کہ ان کے راوی کون کون ہیں. حدیث پر تو تبصرہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کے کرم سے، لیکن یہاں پر صرف میں یہ عرض کروں گا کہ ذرا ان کی زبان سے سنیے کہ اس کے راوی کتنے ہیں. یہ جامع ترمذی میرے سامنے ہے، یہ صفحہ نمبر اس کا 290 ہے، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی سے یہ شائع ہوئی ہے. اور اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے کا جب باب باندھا ہے تو کیا کہتے ہیں ان ابی ہریرہ قال جاءت فاطمۃ الی ابی بکر فقالت من یرثک قال اہلی و والدی قالت فما لی لا ارث ابی فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں حضرت یہ سید عالم ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف فرما ہوئی اور آ کے آپ نے سوال کیا. کیا کہا؟ کہتی اے امیر المومنین، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وارث کون ہے؟ اس کے جواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے گھر والے اور میری اولاد، یہ میرے وارث. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی پھر کیا وجہ ہے کہ میں اپنے باپ کی وارث کیوں نہیں، کیا ہوا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان کی زبان اقدس سے سنا، حضور فرماتے ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں بنایا جائے گا. اور وہ جو دوسری حدیثیں آئی ہیں کہ لا نارث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، جس کی مرکزی جو ہے یہ بات ہے کہ نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، جو ترکہ ہم چھوڑتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خدمات کا تذکرہ کیا کہ میں اسی طرح خرچ کروں گا جس طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ فرمایا، میں اسی طرح ہی نان نفقہ جو ہے خدمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کی کرتا رہوں گا. اس کے اندر امام ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں وفی الباب عن عمر وطلحہ والزبیر وعبد الرحمن ابن عوف وسعد وعائشہ. کتنی ہستیاں اس کے اندر ہو گئیں؟ حضرت فاروق اعظم 1، حضرت طلحہ 2، حضرت زبیر 3، حضرت عبد الرحمن بن عوف 4، حضرت سعد بن ابی وقاص 5. اور یہ پانچوں کی پانچوں ہستیاں وہ ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری زندگی کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی. اور 5ویں نمبر پہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ ہیں جن کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے مجھے وہی کسی زوجہ کے بستر پر نہیں نازل ہوتی مگر عائشہ صدیقہ کے بستر پر بھی نازل ہو جائے گا. اور یہ چھٹی ہستی یہ ہیں. اور آگے کہتے ہیں امام ابو عیسیٰ ترمذی حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن. اب آپ اندازہ فرما لیجئے. اور اسی باب کے اندر میں آگے بھی تھوڑا سا آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ جامع ترمذی ہے، یہ کسی آج کل کے بندے نے نہیں لکھی ہے بلکہ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے لکھی ہے جو امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ارشد ہیں. اور ایسے شاگرد ہیں کہ جن پر ان کے استاد کو بھی باقاعدہ طور پہ ناز ہے. یہ حدیث لائے ہیں، اس کے ساتھ متصل حدیث ہے. اس کے راوی کون ہے؟ ان مالک بن اوس بن الحدثان قال دخلت على عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ودخل علیہ عثمان بن عفان والزبیر بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص ثم جاء علی والعباس یختصمان فقال عمر لهم انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکناه صدقہ. قالوا نعم.
اللہ اکبر، قربان جائیں کیا الفاظ ہیں۔ مالک بن اوس بن حدثان کہتے ہیں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اور پھر میں نے دیکھا کیا ہوا، کہتے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تشریف لائے، سعد بن ابی وقاص تشریف لائے۔ یہ ہستیاں دیکھیے کون کون سی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص وہ ہے جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد۔ اللہ اکبر، سارا زمانہ سرکار سے کہتا ہے کہ سرکار آپ کی قدموں پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، لیکن سعد بن ابی وقاص کے لیے سرکار فرماتے ہیں سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اور یہی الفاظ یہ مطلع القمرین میں نے یہاں دیکھی پڑی ہوئی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں ایک روایت میں یہی الفاظ حضرت زبیر کے لیے بھی آئے۔ یہ عشرہ مبشرہ کی ہستیاں۔ پھر عبد الرحمن بن عوف وہ ہستی ہے جس کے پیچھے سرکار نے خود نماز پڑھی۔ اللہ اکبر، کیا شان کے صحابہ ہیں۔ کہتے ہیں یہ ساری ہستی ثم جاء علی والعباس یختصمان۔ پھر کون تشریف لایا؟ پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں، اور اپنے چچا جان کے ساتھ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ۔ کیسا منظر ہے کہ حضرت علی شیر خدا ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ہستیوں کی موجودگی میں ان کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ یختصمان، اب اس کا معنی میں وہ نہیں کرتا جو عام طور پہ یختصمانے کا کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہو، یا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہو، یا کسی صحابی کی ہستی ہو، یا کسی اہل بیت کے فرد کی ہستی ہو، اس کے لیے ہلکا لفظ بولنا جائز نہیں جو ان کی شان کے لائق نہ ہو۔ اگر کوئی شخص ایسے الفاظ بولتا ہے جو ان کی شان کے لائق نہیں ہیں تو یہ نظریہ اہل سنت کے خلاف، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تسبوا اصحابی، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، جس نے میرے صحابہ کو برا بلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اور اس پر تمام نسل انسانی کے افراد کی لعنت۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اذا رأیتم، جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو کوئی برا بلا کہتا ہے تو پھر تم کیا کرو؟ وہاں سے دم دبا کے بھاگ نہ جاؤ، بلکہ کو فقولو لعنت اللہ علی شرکم، شر اللہ کی لعنت۔ تو ہمارے ہاں نہ کسی صحابی کے لیے ہلکا لفظ بولنا جائز ہے، نہ کسی اہل بیت کے فرد کے لیے لفظ بولنا ہلکا جائز ہے۔ اور یہ ہستیاں تو بہت اونچے درجے کی ہیں، حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، جو ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر اپنا بھائی قرار دیا۔ دونوں آئے ہیں بحث و تکرار کرتے ہوئے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کرام کو مخاطب کیا ہے جو اس وقت ان کے پاس موجود تھے، جن میں حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص۔ 5 ہستیاں یہ اور 2 ہستیاں یہ، اور جنہوں نے روایت کی ہے وہ بھی موجود ہیں۔ کہتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تم کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں، اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا نورث ما ترکناہ صدقہ۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے ہیں؟ اب جواب میں تمام کے تمام صحابہ، جن میں 5 یہ ہستیاں ہیں، 6 حضرت علی شیر خدا ہے، 7 حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب نے کہا نام، ہاں ہم نے یہ حدیث سنی ہے اور ہم کو یہ معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ہے وہ فرمائی۔ اس کے بعد اور آگے پھر یہ حدیث جو ہے وہ جاری ہے۔ یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ فدق ہے اس کے اندر کوئی ایک صحابی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ، جس کے اندر 11 صحابی اس کی روایت کرنے والے ہوں، اور اس میں بعض تائید کرنے والے ہوں، بعض اس کی تصدیق کرنے والے ہوں۔ پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ و اہل بیت کے سامنے یہ مسئلہ کیا،
اور کسی ایک نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس روایت کردہ فرمان مصطفیٰ کا انکار نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا اجماع بھی اس کو حاصل ہے، اجماع بھی اس کو حاصل ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیصلہ جو انہوں نے فرمایا اسی کو پھر فاروق اعظم نے برقرار رکھا، کیونکہ یہ بات فاروق اعظم کے دور میں پیش کی گئی ہے۔ پھر اسی فیصلے کو پیکر شرم و حیا حضرت عثمان غنی نے برقرار رکھا، اسی فیصلے کو جن کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے قاضی ہیں، سب سے اونچے درجے کے فیصلہ فرمانے والی ہستی ہیں۔ حضرت علی شیر خدا نے بھی اسی کو برقرار رکھا ہے، اور حضرت علی شیر خدا کا جو اپنا دور ہے 4 سال سے کچھ زائد ہے، 4 سال سے کچھ زائد عرصہ تک حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیے ہوئے فیصلے کو اسی طرح برقرار رکھا، نہ اس پر کوئی کلام کیا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی نیا نظریہ نکالا۔ اس کے بعد آپ کے لخت جگر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کو برقرار رکھا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیے ہوئے اس فیصلے پر اگر کسی نے اعتراض کیا ہے تو وہ اہل سنت کی جماعت نہیں، نہ وہ اہل سنت جماعت کا کوئی بندہ ہو سکتا ہے، بلکہ اول سے لے کر آخر تک اس پر اعتراض انہوں نے کیا ہے جو صحابہ کرام کے ہر معاملے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اور وہ کن کی جماعت ہے؟ وہ رافضیوں کی جماعت ہے۔ کن کی جماعت ہے؟ وہ شیعوں کی جماعت ہے۔ اس لیے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہوا فیصلہ اہل بیت کے ہر فرد کو قابل قبول ہے۔ حضرت علی شیر خدا جو اہل بیت کے سردار ہیں، جب ان کو قبول ہے تو بعد میں آنے والے ائمہ اہل بیت میں سے ہر کسی نے ان کو قبول کیا، اور یہاں تک کہ بعض ہستیوں سے روایتیں بھی آئی ہیں کہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بربلا فرمایا کہ فتح کے معاملے میں ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی گئی، ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نظریہ اہل سنت ہے کہ صدیق اکبر کا کیا ہوا فیصلہ جو ہے وہ حق ہے، اور یہ کہنا کہ یہ نظریہ حق نہیں ہے یہ اہل سنت کا نظریہ